السلام علیکم۔ آج کی سٹوری بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے، تو چلیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عثمان مسعود ہے۔ میری وائف کا نام ارابیلا ہے اور وہ میکسیکن ہے۔ جب میں 2011 میں میکسیکو گیا تھا ٹور پر، تو وہاں میں نے ان کو پسند کر کے مسلمان کر کے ان سے شادی کر لی تھی۔ اب ان کا نام فاطمہ ہے۔ انہوں نے میکسیکو کی ایک مشہور ہانٹڈ جگہ دی آئلینڈ آف ڈال، جس کو وہاں کی مقامی زبان میں اسلا دی لس مونیکاس کہتے ہیں، وہاں کے بارے میں بتایا ہے۔ ان کو کالج کے زمانے میں ہانٹڈ جگہوں کو وزٹ کرنے کا اور وہاں پہ جانے کا کافی شوق تھا، تو وہ اکثر اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ جاتی رہتی تھیں۔ تو ایک بار انہوں نے اس آئلینڈ کو وزٹ کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو آگے میں انہی کی زبانی اس خوفناک کہانی کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دی آئلینڈ آف ڈالز ایک چھوٹا سا آئلینڈ ہے جو میکسیکو سٹی کے ساؤتھ میں سوچیمیکو نام کی نہر کے ساتھ ہے۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں ڈیفیکٹڈ ڈالز وہاں کے ٹریز پر لٹک رہی ہیں۔ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ اس آئلینڈ کے کیئر ٹیکر ڈان جویلن کو وہاں کے تالاب میں ایک بچی ڈوبتی ہوئی ملی، جس کو بہت کوششوں کے باوجود بھی وہ بچا نہ سکا۔ اس بچی کی موت کا اس کو بہت افسوس تھا۔ بچی کے پاس ایک ڈال تھی جو اس نے اس بچی کی یاد میں ایز اے رسپیکٹ اس کی روح کی تسکین کے لیے ایک درخت پر ٹانگ دی۔ اس کے بعد پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا کہ وہ مسلسل 50 سال تک ڈالز لا کر اس آئلینڈ کے ٹریز پر ٹانگتا رہا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ رات کو ان ڈالز میں بچی کی ہمزاد آ جاتا ہے اور وہ ڈالز موو کرنے لگ جاتی ہیں۔ 2001 میں اننون سرکمٹینسز کی وجہ سے جویلن کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی ڈیڈ باڈی اسی تالاب میں ملی جہاں وہ بچی ڈوب کر مری تھی۔ تب سے یہ آئلینڈ اور زیادہ ہانٹڈ ہو گیا ہے، اور اب رات کو تو کیا، دن میں بھی لوگ وہاں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ میں اور میری سارے کلاس فیلوز شام کے 7 بجے سوچیمیکو کنال کے بوٹ کے ذریعے اس آئلینڈ کے قریب پہنچے۔ ہم ٹوٹل 10 لوگ تھے اور اندھیرا بھی ہونے والا تھا۔ کرنٹلی جو کیئر ٹیکر موجود تھا وہاں، اس کا نام پابلو ہے اور اس کا گھر آئلینڈ سے کچھ فاصلے پر ہی تھا جہاں کہ ہماری بوٹ رکی ہوئی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر بھاگتا ہوا آیا اور ہم سب کو کہنے لگا کہ آپ لوگوں کا دماغ تو ٹھیک ہے، سورج غروب ہونے والا ہے اور آپ لوگ اب یہاں آئے ہیں۔ ہم سب نے کہا کہ ہم رات کو ہی وزٹ کرنا چاہتے تھے اس جگہ کا، ایکچولی ہم سب گھوسٹ ہنٹرز ہیں۔ اس نے صاف صاف منع کر دیا کہ میں اس کی پرمیشن نہیں دے سکتا آپ لوگوں کو، یہ بہت خطرناک ہے۔ رات ہوتے ہی ڈالز میں جان آ جاتی ہے۔ اس بچی کا ہمزاد موجود ہے اس آئلینڈ میں۔ ہماری یہ بحث جاری ہی تھی کہ بحث کرتے کرتے اندھیرا بھی ہو گیا۔ اندھیرے میں سامنے اس آئلینڈ اور اس کے ڈالز کو دیکھ کر ہمارے سخت دل بھی تھوڑے سے ہل گئے تھے۔ میں تو بچپن سے ہی ڈال سے کھیلی ہوں، تو ان ڈیفیکٹڈ ڈالز کو دیکھ کے مجھے تھوڑا سا خوف آنے لگا۔ ہم نے پابلو کو رشوت بھی دی مگر وہ کسی قیمت پر بھی تیار نہیں ہوا۔ یہ کہہ رہا تھا بار بار کہ اگر آپ لوگوں کو کچھ ہو گیا تو میری نوکری چلی جائے گی، میں تو ویسے ہی غریب کسان ہوں۔ آپ بے شک دن کی روشنی میں آ کر وزٹ کر لیں، میں آپ لوگوں کو کچھ تنگ نہیں کروں گا۔ ابھی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ آئلینڈ میں سے کسی بچی کی آواز آئی، ماما۔ ہم سب نے لپک کر فوراً آئلینڈ کی طرف دیکھا۔ عجیب سی وحشت اور خاموشی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ سامنے ڈالز ڈوریوں پر ٹریز کے ساتھ ہینگ کر رہی تھی، وہ ماحول کو اور زیادہ پراسرار بنا رہی تھی۔ جو ٹری سب سے آگے کی طرف موجود تھا، اس پر لگی 2 ڈالز نے اچانک سے اپنا سر اٹھا کر ہمیں دیکھا۔ بس اس وقت کا منظر اور اس وقت کی حالت میں کیا بتاؤں، میرے اوزان خطا ہو گئے تھے۔
وہ منظر دیکھ کے میری آواز تو میرے حلق میں ہی بند ہو گئی، میں تو چیخ بھی نہ سکی۔ زندگی میں پہلی بار اتنی ریئل چیز دیکھی تھی میں نے، جس پر کوئی سن کر شاید یقین بھی نہ کرے۔ او گاڈ، یہ واقعی سچ تھا۔ میں اور میری فیلوز ہم سب نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہم لوگوں کی حالت اس ٹائم پہ بہت بری ہو چکی تھی۔ ڈر کے مارے ہم لوگوں نے فوراً اپنی بوٹ سٹارٹ کری اور جتنی جلدی ہو سکا ہم سب وہاں سے بھاگے۔ پابلو ہم سے پہلے ہی یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو کر اپنے گھر کی طرف بھاگ چکا تھا۔ شکر ہے ہم سب بھی خیریت سے وہاں سے نکل آئے، لیکن پورے راستے ہم لوگوں کی خوف کی انتہا نہ رہی۔ ان 2 ڈالز کو اس طرح دیکھ کر ہمارے حواس گم ہو چکے تھے۔ شکر ہے ہمیں یہ پیرانارمل سائن باہر ہی مل گئے تھے، اسی بہانے ہماری عقل ٹھکانے آ گئی، ورنہ اگر ہم اس آئی لینڈ کے اندر جانے کے بعد وہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا، یہ سوچ سوچ کے تو میری حالت اور زیادہ بری ہونے لگی تھی کہ پتہ نہیں اندر روز کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ میں تو اس دن ہونے والے سب واقعے سے اتنا ڈر چکی تھی کہ ہانٹڈ پلیسز کو وزٹ کرنے کا شوق، ایون کہ ہارر موویز دیکھنا میں نے سب چھوڑ دیا، کیونکہ ڈالز کو اپنی طرف سر اٹھا کے دیکھنے کا منظر میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ تبھی وہاں رات کو کوئی نہیں جاتا، کیونکہ کس کی اتنی ہمت ہوگی۔ ہمیں تو باہر سے ہی پیرانارمل ایکٹیویٹی کا سائن مل چکا تھا، اور دوسری بات یہ کہ مسلمان ایک تو بہت کم ہے میکسیکو میں، دوسرا یہ کہ ملک میں کرائم ریٹ پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ وہاں ہر سال ہزاروں کے حساب سے مرڈرز ہوتے ہیں، اور اس آئی لینڈ کے آس پاس کے علاقوں میں تو اور زیادہ کرائم ریٹ ہے۔ تو یہ سب واقعات اور یہ سارے اثرات بھی اس آئی لینڈ کی پراسراریت کو کافی درجے تک بڑھا دیتے ہیں۔ تو گائز، یہ تھی آج کی میری سٹوری۔ یہ میرے سبسکرائبر کے ساتھ گزرا ہوا ایک سچا واقعہ تھا جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا۔ جس آئی لینڈ کا ذکر انہوں نے اس سٹوری میں کیا ہے اور جس بچی کی کہانی انہوں نے بتائی ہے وہ بالکل حقیقت ہے، اور یہ آئی لینڈ ابھی بھی میکسیکو میں موجود ہے، اور وہاں کے لوگوں کا تو ماننا یہی ہے کہ رات میں ان ڈالز میں جان آ جاتی ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کامنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ میکسیکوز کریپیسٹ آئی لینڈ یا پھر دا آئی لینڈ آف ڈالز لکھ کے بھی آپ اس آئی لینڈ کو سرچ کر سکتے ہیں گوگل پر۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی فرینڈ یا ریلیٹیوز پر کوئی بھی انٹرسٹنگ ہارر بیس واقعہ پیش آیا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ لازمی شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ سٹوریز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔